پروہیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، دو بڑی اہم اور خاص خبریں اس ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان دو خبروں کے ساتھ محسن نقوی وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے جو بانی تحریک انصاف عمران خان کو ٹھینگا دکھایا گیا ہے، یہ ٹھینگا دکھائے جانے کی کہانی کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دیکھنے والوں سے چینل سبسکرپشن کی ہمبل درخواست کریں گے کہ جن دوستوں کی جانب سے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا، ان سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ پہلی خبر ناظرین، ملک ریاض حسین کا گھیرا تنگ کر دیا گیا، خفیہ کارروائی کی گئی ہے۔ یہ خفیہ کارروائی کیا ہے، اس ناظرین خبر کا ہم آغاز کریں گے جب سپریم کورٹ میں ملک ریاض حسین بحریہ ٹاؤن کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا اور کراچی پروجیکٹ کی جو زمین تھی، اس اراضی کی، اس لینڈ کی الاٹمنٹ کو سپریم کورٹ نے اللیگل قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے دوبارہ اس لینڈ کے اسیسمنٹ کروانے کا حکم دیا تھا اور اس اسیسمنٹ کے اعتبار سے رقم کی وصولی کا حکم بھی دیا تھا۔ تو جب سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ چل رہی تھی، عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے سندھ کی 17,000 ایکڑ اراضی کے حوالے سے تو 460 ارب میں آپ یوں کہیں کہ سودا طے ہوا تھا۔ 460 ارب ملک ریاض حسین نے 17,000 ایکڑ کے عوض جمع کروانے کی یقین دہانی کمٹمنٹ کی تھی، عدالتی آرڈر میں لکھا گیا تھا۔ لیکن ناظرین، یہ 460 ارب کی ملک ریاض حسین نے یقین دہانی تو کرا دی، 7 سال میں یہ رقم وصول ہونی تھی، لیکن عدالت نے جسٹس شیخ عظمت سعید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 460 ارب کی یقین دہانی لے کے کہ 7 سال میں یہ رقم ملک ریاض حسین بحریہ ٹاؤن سے انسٹالمنٹ کی صورت میں وصول کی جائے گی۔ ساتھ میں عدالت نے یہ بھی اپنے فیصلے میں لکھ دیا تھا کہ اگر ملک ریاض حسین یہ رقم انسٹالمنٹ کی صورت میں دینے میں ناکام ہوتے ہیں اور صرف دو اقساط اگر ملک ریاض حسین کی نہیں آتی مسلسل، یعنی ایک نہیں آئی، دوسری بھی نہیں آئی، تو شیخ عظمت سعید صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ یہ ڈیفالٹ تصور ہوگا، اور جب ملک ریاض حسین اگر ڈیفالٹ کر گئے تو عدالتی فیصلے میں کہا گیا تھا تو نیب جو ہے وہ ملک ریاض حسین اور بحریہ ٹاؤن کے خلاف کرپشن کا ریفرنس دائر کرے گا۔ اب ناظرین، ملک ریاض حسین صاحب نے انیشل 25 ارب بھی دے دیے، کچھ 4-5-6 قسطیں بھی ملک ریاض حسین نے 460 ارب کی مد میں جمع کروا دیں، لیکن اس کے بعد ملک ریاض حسین نے وہ انسٹالمنٹ دینا بند کر دیں، خاموشی رہی۔ سپریم کورٹ میں وہ انسٹالمنٹ نہیں آ رہی تھی ملک ریاض حسین کی طرف سے، لیکن سپریم کورٹ میں مکمل طور پہ خاموشی رہی، کوئی ایکشن، کوئی کارروائی ملک ریاض حسین کے خلاف نہیں لیا گیا۔ گلزار صاحب ریٹائر ہو گئے، کھوسا صاحب ریٹائر ہو گئے، اس کے بعد عمرتا بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے، تو قاضی فائسہ کے دور میں یہ کیس ٹیک اپ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ملک ریاض حسین تو اپنی انسٹالمنٹ ہی جمع نہیں کروا رہے، وہ تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور جو برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آیا ہے وہ بھی غیر متعلقہ افراد کی جانب سے بھجوایا گیا ہے۔ تو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے 3 آرڈر کیے۔ 190 ملین پاؤنڈ والی رقم وفاقی حکومت کو واپس کر دی گئی، اور جو بحریہ ٹاؤن نے کراچی پروجیکٹ کے حوالے سے 17,000 ایکڑ زمین کے عوض جو 30 ارب جمع کروائے تھے، وہ قاضی فائصہ صاحب نے سندھ حکومت کو دینے کا حکم دے دیا۔ لیکن تیسرا آرڈر جو پاس کیا، وہ نیب کو یہ ڈائریکشن دی گئی کہ جو شیخ عظمت سعید صاحب والا جو فیصلہ ہے جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر ملک ریاض حسین بحریہ ٹاؤن انسٹالمنٹ کی مد میں ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، انسٹالمنٹ یعنی ایک ساتھ نہیں دیتے، تو ان کے خلاف ریفرنس نیب دائر کرے گی۔ تو قاضی فائصہ صاحب نے لکھا کہ اس 2019 کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر نیب عمل درآمد کرے۔ تو اب ناظرین، ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نیب کی جانب سے جو چند روز پہلے اعلان کیا گیا کہ ملک ریاض حسین جو بحریہ دبئی میں پروجیکٹ بنا رہے ہیں، اس پہ خبردار کیا گیا، پاکستان کے عوام کو یہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔
لیکن ساتھ میں نیب کی طرف سے وزارت داخلہ کو لیٹر لکھا گیا. وزارت داخلہ سے نیب نے کہا کہ 4 اشخاص ملک ریاض حسین، اس کے بیٹے علی ریاض ملک، شہزاد اکبر اور فرح گوگی کے نام جو ہے وہ ان کے جو پاسپورٹ ہیں منسوخ کر دی جائیں. وہ پاسپورٹ منسوخ کر دیے گئے. پھر نیب نے ایف آئی اے کو لیٹر لکھا ملک ریاض حسین اور ان کے بیٹے کی انٹرپول کے ذریعے دبئی سے واپسی کے حوالے سے، دبئی سے یو اے ای کے حکام سے ان کی حوالگی کے حوالے سے. ایک ناظرین یہ معاملہ ہو گیا. اور پھر ناظرین جو اگلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ناظرین وہ انتہائی خفیہ، انتہائی رازداری کے ساتھ. وہ یہ تھا کہ ملک ریاض حسین اور 32 دیگر ملزمان کے خلاف، یعنی ٹوٹل 33 ملزمان ہیں، ملک ریاض حسین سمیت 32 ملزمان، ان کے خلاف نیب ریفرنس، نیب اکاؤنٹیبلٹی کراچی کورٹ میں دائر کر دیا گیا. حالانکہ ناظرین جب کوئی ریفرنس دائر ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے، خبر آتی ہے. یہ ناظرین ریفرنس دائر ہو گیا ملک ریاض کے خلاف، بحریہ ٹاؤن کراچی پروجیکٹ کے خلاف، لیکن کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی. آج ناظرین پتہ چلا ہے کہ یہ جو نیب نے ریفرنس دائر کیا ہے ملک ریاض حسین کے خلاف، سابق ڈی جی ملیر کے خلاف، سابق جو سربراہ رہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے منظور کاکا اور محکمہ مال کے افسران کے خلاف، اس میں 708 ارب صوبائی حکومت کے خزانے کو نقصان پہنچانے کا یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے. کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اس میں سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں قائم علی شاہ کو بھی شامل کیا گیا ہے، شجیل میمن کا نام بھی شامل ہے، لیکن میرے تئیں جو خبر پہنچی ہے اس میں ملک ریاض حسین، بحریہ ٹاؤن، ملک ریاض کے بیٹے، محکمہ مال، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو سابق سربراہ منظور کاکا اور دیگر لوگ شامل ہیں. اب ناظرین اس پہ عدالت نے یہ کیا ہے کہ نیب کے اس ریفرنس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور 25 فروری کے لیے جتنے ملزمان ہیں ان کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کر لیا ہے. اب یہ جو ناظرین ریفرنس احتساب عدالت میں قابل سماعت قرار دے کے ملزمان کو نوٹس کیا گیا ہے، آپ دیکھنے والوں کی یاد دہانی کے لیے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ جو قاضی فیصل صاحب والا آرڈر تھا 23 نومبر 2023 کا، جس پر نیب کو سپریم کورٹ کے عدالتی فیصلے کی روشنی میں کارروائی کرنے، ایکشن لینے کا حکم دیا گیا تھا، قاضی فیصل صاحب کے اس فیصلے کے خلاف ملک ریاض حسین اور بینا ریاض نے 2 الگ الگ درخواستیں، ایک نظر ثانی کی درخواست، ایک انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی. ان دونوں درخواستوں پہ اعتراضات سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے لگائے تھے اور اعتراضات لگا کے وہ پٹیشن واپس کر دی گئی تھی، نظر ثانی والی بھی، انٹرا کورٹ اپیل والی بھی. تو وہ جو اعتراضات لگے تھے رجسٹرار آفس کے، ان اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیلیں ابھی پچھلے ہفتے سپریم کورٹ میں زیر سماعت آئی تھیں، جسٹس محمد علی مدر صاحب کے چیمبر میں، جسٹس امین الدین خان صاحب کے چیمبر میں، جنہیں عدالت نے اوپن کورٹ میں لگانے کا حکم دے دیا ہے. یہ ناظرین خبر ہوگی ملک ریاض حسین صاحب کے حوالے سے. اب ناظرین آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب کو 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے خبردار کیا گیا ہے. ناظرین بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں پہل کر چکے تھے، خود سے کمیٹی بھی بنا دی، سب کچھ کر دیا گیا اور حکومت سے بھی تقاضا کیا جانے لگا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو ہمارے ساتھ آپ مذاکرات کیوں نہیں کرتے. اتفاق کی بات ہے کہ آج تیسری مرتبہ جب میں یہ بات کر رہا ہوں، آج بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے. اس روز بھی جب پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے اسپیکر صاحب سے درخواست کی تھی سپریم کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، کیمروں کے سامنے لائیو گفتگو کرتے ہوئے، کہ اسپیکر صاحب وزیر اعظم سے بات کر کے ہم نے اپنی مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے، وزیر اعظم سے کہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائیں. تو آدھے گھنٹے کے بعد اسپیکر ایاز صادق صاحب نے اس بات کے اوپر گرین سگنل دے دیا کہ میں وزیر اعظم سے بات کروں گا، مذاکراتی کمیٹی بننی چاہیے. تو اتوار کے روز، وہ بھی ہفتے کا دن تھا، اگلے دن اتوار کے روز وزیر اعظم نے اسپیکر ایاز صادق صاحب کے کہنے پر اپنی 7 رکنی 8 رکنی کمیٹی بنا دی تھی تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. لیکن ناظرین پھر اچانک سے عمران خان صاحب نے خود ہی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی، اور 31 جنوری کی ڈیڈ لائن میں ابھی وقت باقی ہی تھا کہ عمران خان صاحب نے مذاکرات کا جو عمل تھا اس کو سبوتاژ کر دیا. اس مذاکرات کے پروسیس سے تحریک انصاف کی تحقیق اپنی جو ٹیم ہے اس کو نکال لیا، اور کہتے ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ سنجیدہ نہیں تھی. بھئی حکومت سنجیدہ نہیں ہوگی،
لیکن آپ حکومت کو گھر تک تو پہنچا کے آتے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنجیدہ نہیں تھی تو 28 جنوری تک کا انتظار کر لیتے. آپ نے تو 28 جنوری کی ڈیٹ جس پر آپ خود آخری تیسری نشست میں مذاکراتی عمل کے تیسرے اجلاس میں ایگری کر کے آئے تھے کہ 28 کو اگلا اجلاس ہوگا, 27 کو جواب آپ کو ہینڈ اوور کیا جائے گا, اس میں بیٹھ کے ہمارے جو جواب ہوگا حکومت کا اس کا جائزہ لے لیں گے, پھر آپ اپنا رسپانس دے دینا. آپ نے تو اس بات کا انتظار ہی نہیں کیا. خان صاحب نے مذاکرات کا پروسیس ختم کر دیا اور ساتھ میں خان صاحب نے پارٹی کی صدارت چینج کر دی خیبر پختونخوا کی, اور جو علی امین گنڈا پور کا مخالف دھڑا تھا اس کو آگے لانا شروع کر دیا. اور پھر خان صاحب نے اعلان کیا کہ 8 فروری 2024 کو جو عام انتخابات کو 1 سال ہونے جا رہا ہے, ہم احتجاج کریں گے, ہم اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ منائیں گے. جنید اکبر صاحب کے بڑے دبنگ قسم کے, بڑے سخت قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. جنید اکبر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا بھی ہم پوسٹ مارٹم کریں گے اگلے ولاگ میں. لیکن ناظرین یہاں پہ یہ جو 8 فروری کی کال دی ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ ہم 8 فروری کو نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ 8 فروری کے بعد احتجاجی تحریک بھی چلائیں گے. اس ناظرین 8 فروری کے احتجاج کے معاملے پر جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ ہیں, یہ تو آرمی چیف کے نمائندہ ہیں, تو چلیں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ کے طور پہ جو بات آج محسن نقوی صاحب نے کی ہے اسے پھر آرمی چیف کی طرف سے تحریک انصاف کو عمران خان کو خبردار کرنا ہی سمجھا جائے. معاملہ ناظرین یہ ہے کہ آج محسن نقوی صاحب لاہور میں نئے پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر رہے تھے. اس افتتاحی تقریب کے بعد جو میڈیا کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی, ان سے پوچھا گیا, انہوں نے جواب دیا جو سوالات ان سے پوچھے گئے. لیکن پھر 8 فروری کے پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے بھی سوال ہوا کہ آپ کیا کریں گے 8 فروری کو جو تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے. اب یہاں پہ ناظرین جو محسن نقوی صاحب کا جواب تھا, ان کے جواب پہ آنے سے پہلے آپ کو بتاتے جائیں کہ اگلے چند روز میں پاکستان میں سہ افریقی کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہونے جا رہا ہے. پاکستان ہے, نیوزی لینڈ ہے اور ساؤتھ افریقہ ہے, یعنی ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے, ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد ترکیہ کے صدر طیب اردوغان نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے. میرے خیال سے طیب اردوغان ہیں یا پھر ترکیہ کے وزیر اعظم ہیں, یعنی ایک اور باہر سے عالمی رہنما پاکستان کے ملک میں آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد چیمپئن ٹرافی بھی ہونی ہے. چیمپئن ٹرافی میں 8 ٹیمیں ہیں, صرف بھارت کے علاوہ باقی ٹیمیں پاکستان میں آ رہی ہیں. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جب سری لنکن ٹیم پر پاکستان میں حملہ ہوا, پاکستان میں 8-10 سال تک کرکٹ ختم ہو گئی, پاکستان کے میدان ویران ہو گئے. لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہو کسی بڑے ملک کا یا کسی اہم ملک کا, کسی نامور ملک کا یا پاکستان کے دوست ملک کا سربراہ آ رہا ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف یہاں پر احتجاج کا اعلان کر دیتے ہیں. ڈی چوک پہ لانگ مارچ لے کے, احتجاج لے کے, دھرنا لے کے پہنچ جاتے ہیں. اب ناظرین محسن نقوی صاحب سے سوال ہوا کہ جناب آپ کیا کریں گے 26 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے, تو اس پہ محسن نقوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں ہم پاکستان تحریک انصاف سے درخواست کریں گے کہ آپ 8 فروری کو احتجاج نہ کریں. لیکن ساتھ میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر تحریک انصاف نے ہماری بات نہ مانی تو پھر وہی کریں گے جو 26 نومبر کو ہوا تھا. تحریک انصاف کی طرف سے ہماری درخواست نہ مانی گئی تو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ریاست اپنی پوری طاقت کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے گی. یہ ناظرین محسن نقوی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تحریک انصاف کو خبردار کیا گیا ہے کہ اہم ایونٹ ہونے جا رہے ہیں. سہ افریقی کرکٹ ٹورنامنٹ بھی ہے, ترکی کے صدر کا وزٹ بھی ہے پاکستان کا, اور چیمپئن ٹرافی بھی ہونے جا رہی ہے. اس نازک موقع پہ, اس حساس موقع پہ جب ان کی سیکیورٹی کے انتظامات کر رہے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ احتجاج چھوڑ دیں اور فی الحال اس کو رہنے دیں. اور ساتھ میں متنبہ بھی کر دیا گیا کہ نہیں مانیں گے تو پھر ریاست حرکت میں آئے گی. لیکن ناظرین اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ جب وہ جانے لگے تو ایک ہمارے جیسے صحافی نے اور سوال پوچھ لیا کہ اگر امریکہ سے بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی دباؤ آیا, امریکہ سے عمران خان کی کوئی ٹیلی فون کال آ گئی,
تو کیا آپ مان لیں گے؟ تو محسن نقوی صاحب نے ناظرین اس کا پتہ کیا جواب دیا؟ محسن نقوی صاحب نے ٹھینگے کا اشارہ کیا. ٹھینگے کا اشارہ کیا محسن نقوی نے کہ امریکہ کا دباؤ شبہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, اور وہاں سے پھر وہ روانہ ہو گئے. تو یہ تو ناظرین ہمارا ولاگ تھا. لیکن ناظرین آج جو بلوچستان میں کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ کلات میں جو شر پسند عناصر کی جانب سے جو امن و امان کی صورتحال بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے جو روڈز بلاک کیا گیا, اور پھر ان روڈز کو کھلوانے کے لیے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کارروائی کی گئی, جس کے نتیجے میں 18 دہشت گرد خارج ہلاک ہوئے, 12 سیکیورٹی فورسز کے جوان جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اس ناظرین ڈیولپمنٹ کے بعد ہمارے جو جوان وہاں پہ شہید ہوئے. اچھا, کچھ دوست یہ بھی بات کریں کہ اگر انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا پاک فوج کے جوانوں نے, یہ تو 18 مارے گئے ہیں, یہ تو 18 شہادتیں ہماری ہوئی ہیں, دہشت گردوں کے تو 12 مارے گئے ہیں. پہلے شاید میں نے نمبر آگے پیچھے کر دیا ہے, 18 جوان شہید ہوئے, 12 دہشت گرد مارے گئے. تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے, ہمارے جوان کیوں زیادہ شہید ہوئے ہیں, ان کے کیوں کم شہید ہوئے ہیں؟ تو ناظرین ظاہر سی بات ہے, آپ وہاں پہ جا رہے ہیں روڈز کھلوانے کے لیے, وہ تو وہاں پہ تیار بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں پہ مورچہ لگا کے بیٹھے ہیں. آپ وہاں پہ گئے ہیں اور جوانوں کے اوپر, ایف سی کے جوانوں کے اوپر وہاں پہ فائر کھول دیے گئے. لیکن ناظرین یہ کوئی آج کی بات نہیں, پچھلے 24 گھنٹوں میں, پچھلے چند دنوں میں جو بلوچستان میں ناظرین آپریشن کیا جا رہا ہے 1 فروری کو, اور باقی علاقوں میں تقریباً جو ہمیں ذرائع سے ISPR سے خبر آئی ہے, جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, 23 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. اور اس معاملے کے حوالے سے ناظرین آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ صاحب نے بلوچستان کا دورہ بھی کیا ہے, اور بلوچستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے انہیں جامع بریفنگ دی گئی ہے, اور بریفنگ میں سینئر سیکیورٹی انٹیلیجنس افسران شرکت بھی ہوئی ہے. اور اس میں ناظرین آرمی چیف, گورنر, وزیر اعلیٰ بلوچستان نے CMH کوئٹہ میں زخمی ہونے والے سپاہیوں کی عیادت کی. آرمی چیف, گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے شہداء کے نماز جنازہ میں شرکت بھی کی. عسکری و سیاسی قیادت نے مادر وطن کی ہر قیمت پر دفاع کے لیے سپاہیوں کے غیر متزلزل عزم اور جذبے کو سراہا. اور اس میں ناظرین ISPR کا یہ بھی کہنا ہے کہ آرمی چیف نے ہر قیمت پر وطن کے دفاع کے لیے جوانوں کے عزم کو سراہا ہے. آرمی چیف نے غیر ملکی آقاؤں کی حمایت سے دہشت گردی پراکسیز میں ملوث عناصر کے بارے میں اظہار خیال کیا. ہر قیمت پر دوست نما دشمن کی سازش ناکام بنائی جائے گی, یہ آرمی چیف نے کہا. مسلح افواج قابل فخر قوم کے تعاون سے ان دوست نما دشمنوں کو مسرت کر دیں گے. مادر وطن کے لیے ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں. وطن دشمن عناصر کا تعاقب کر کے نشانہ بنائیں گے. جب بھی ضرورت پڑی دوست نما دشمن کا تعاقب کر کے اس کا خاتمہ کیا جائے گا. اجازت چاہتے ہیں ناظرین.